آج ہمارا جو لیسن ہے وہ عین کے بارے میں ہے۔ عین کے معنی آنکھ کی ہوتی ہے، آئی۔ پہلے عین یعنی جب بھی عین کی آواز دینی ہوتی تھی تو لوگ آنکھ بنا دیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ غور سے دیکھیں تو یہی آنکھ ہمیں عین میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ عین، ای، ای بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، ای اس میں بھی ایک آئی ہے۔ تو اسی طریقے سے عین، عین کا معنی بھی آنکھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عین کو جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا ٹریول جو ہے لائف، اس کی جو زندگی کا سفر ہے وہ کس طریقے سے شروع ہوا اور کہاں پہ آ کے جا پہنچا۔ خطاطی میں ہر حرف کے پیچھے ایک سٹوری موجود ہے، ایک کہانی موجود ہے، ایک زاویہ موجود ہے، اور اسی زاویے کی کہانی اور سٹوری کے ساتھ جو ہے وہ لفظ اپنی تخلیق کرتا نظر آتا ہے۔ خاص طور پر اس کا جو حجم ہوتا ہے، دیکھیں آپ آواز کو جب قید کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کو اس انداز سے قید کرنا کہ اس میں ایک جمالیات کا عنصر بھی رہے، اس میں باریکی اور موٹائیاں بھی موجود رہے، اور جہاں وہ ادائیگی کے اعتبار سے آ جائے وہاں پہ وہ لکھنے میں بھی اس کا وہی جمالیاتی اور خوبصورتی کا عنصر آپ کو بتدریج نظر آتا رہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ عین جو ہے وہ اس کا سفر کیسے رہا۔ ہم اب آپ دیکھیں یہ میں عین کیسے لکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک عین، یہ کوفی کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ بعد میں یہ اس کو ذرا یوں اچھی طریقے سے ایک توازن دیا گیا۔ یہ کوفک، اس میں پھر یہ آپ دیکھیں نا، اس میں سکل کا استعمال کیا گیا تاکہ ایک جیسے یہ لفظ یہ ہے۔ پھر ایک یہ یہاں کو بڑی خوبصورتی تھی۔ پھر ایک عین، یہی عین دیکھیں نا، یہ آگے ہمیں مختلف خطوں میں نظر آتے ہیں۔ اور جب خط طومار آیا تو یہ دیکھیں نا، اب یہ ایک باقاعدہ آئی کی شکل بن رہی ہے، یعنی اس کو ہم یہاں دیکھیں تو یہ ایک آئی کی شکل بن رہی ہے، اور یہاں سے اس کو طومار میں نیچے کوفی سے ملتے جلتے چونکہ خطہ یوں اس طرح لے جاتے تھے، یہاں پر اس کا ایک جو ہے بیلنس وہ گلائی میں نہیں ہوتا تھا۔ بعد ازاں خط محقق آیا تو اس نے اس میں تھوڑی سی یہ کی کہ اس میں گلائی کو ذرا تھوڑا سا قائم کیا اور عین کی شکل کو تھوڑا سا مختصر کر دیا۔ یہ دیکھیں نا آپ یہاں سے اس کو یہ ہو گیا۔ آگے خط ثلث آیا تو اس نے اس کو اور مختصر کرتے ہوئے اس میں بڑی خوبصورت اس میں اصطلاحات پیدا کی، اور یوں لا کے اس کو ایک گلائی بخشی جیسے نستعلیق میں آج کل آپ دیکھتے ہیں۔ اور یہ عام طور پر یہ عین جو ہے یہ فنی اظہار کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط نسخ میں یہی عین جب آتا ہے تو اس میں یہ 3 خط ہوتے ہیں،
اور یہ لیول اس کا برابر ہو جاتا ہے. اس میں بھی 3 خط ہیں لیکن اس کی شکل کی انداز محقق کا اور ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا طومار کا جو ہے اس کے لفظوں کا حجم زیادہ ہے. اور خط نسخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ صرف 2 خط تک رہ جاتا ہے. اور یہ ایک یوں ہم نیچے لا کے اس کو یہ استعمال کریں گے. یہ نسخ ہے، یہ طومار ہے، یہ محقق ہے، یہ ثلث ہے، یہ نسخ ہے. آگے ہم اس کو خط نستعلیق میں لاتے ہیں. نستعلیق خط میں جب ہم اس کو لاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تقریباً خوبصورتی کے اعتبار سے نستعلیق کا جو رسم الخط ہے یہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا. دیکھیں آپ یہاں سے اس کو گول کریں اور اس کو اس طریقے سے لے کے آئیں. یہ آپ کا طریقہ ہے. اور یہاں سے آپ اس کو یقیناً آپ فیصلہ کریں کہ نستعلیق خط طومار، محقق، ثلث، نسخ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. نستعلیق ایک جوان خط ہے اور اس کے اندر جو خوبصورتیاں پیدا کی گئی ہیں وہ اور دنیا کے کسی رسم الخط میں نہیں ہوتی. اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ انگلش میں بھی جب ہم ای لکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس میں بھی ایک آئی کا عنصر موجود ہے. جیسے دیکھیں یہ یہاں آپ لائیں، یہ ایک آئی کا عنصر نظر آئے گا. یہ حصہ یہ بذات خود آپ دیکھیں کہ اس میں بھی عین کا عنصر موجود ہے. گویا یہ تمام رسم الخط جو ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی دریا سے نکلنے والے یہ دھارے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ خوبصورتی اور رادائی کے اعتبار سے یہ تمام رسم الخط اپنے اندر ایک ایک علیحدہ ایک جمالیات کا باب رکھتے ہیں. لیکن نستعلیق کی بات کچھ اور ہے. اسی نستعلیق سے ملتا جلتا جو خط شکستہ ہے اس میں جب ہم لاتے ہیں تو اس میں عین کا جو یہ سر ہے یہ پوری قلم سے نہیں لکھا جاتا بلکہ اس کو یوں لا کے ایک بڑے حساب سے ہم اس کو یہاں شفٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا عین کا آج کا لیسن. امید ہے کہ آپ نے طومار، خط کوفی، محقق، ثلث اور نستعلیق کے عین کے بارے میں اچھی طرح جانچنے کی کوشش کی ہوگی اور آپ اس کو اب باقاعدہ اپنی مشق کا ایک ذریعہ بنائیے. خدا حافظ.